خواتین کا اذان سے پہلے نماز پڑھنا۔ میں نمازوں کی اذان کا انتظار نہیں کرتی بلکہ کیلنڈر پر نماز شروع ہونے کا وقت دیکھ کر نماز پڑھ لیتی ہوں۔ کیا میرا یہ طرز عمل ٹھیک ہے یا اذان کا انتظار کرنا چاہیے؟ مسز فردوس انڈیا سے۔ جی آپ نماز پڑھ لیں، کیلنڈر پہ دیکھ کے نماز ہو جائے گی۔ اذان کا انتظار خواتین کے لیے ضروری نہیں ہے۔ البتہ فجر کی جو صبح صادق کا جو نقشہ ہے نا، اس میں اختلاف ہے۔ بہت سے علماء تو کہتے ہیں یہی جو فجر جو ہے یہ صبح صادق 18 ڈگری پر ہوتی ہے، اور انڈیا پاکستان میں نقشے اسی حساب سے چھپے ہوئے ہیں، لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب اور بہت سارے ماہر فلکیات کی رائے ہے کہ 15 ڈگری پہ ہوتی ہے۔ تو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، برما میں وہ 15 ڈگری جو فجر ہے وہ موجودہ نقشوں کے کم سے کم 15 سے 20 منٹ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو آپ فجر میں یہ احتیاط کر لیں کہ جو فجر میں صبح صادق کا ٹائم لکھا ہوا ہے اس سے 20 منٹ کے بعد آپ فجر پڑھ لیں۔ باقی نمازوں میں جیسے ہی وقت داخل ہو آپ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ کیا اذان کے دوران نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اذان ہو رہی ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں یا کچھ دیر ٹھہر کر نماز پڑھنی چاہیے؟ مریم نواز۔ پڑھ سکتے ہیں نماز، لیکن افضل یہی ہے کہ اذان سن لیں، اطمینان سے اذان سن کے اس کا جواب دیں، پھر اذان کی دعا پڑھیں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے تو فقولوا مثل ما قال المؤذن، تو وہی الفاظ دہرایا کرو جو مؤذن کہہ رہا ہے، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو۔ تو اگر آپ اذان کے دوران نماز پڑھیں گی تو پھر یہ اذان کا جواب کون دے گا؟ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اذان کے دوران اذان سنی جائے، انہی الفاظ کو دہرایا جائے کہ اللہ ہم بھی اقرار کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دعا پڑھی جائے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ آپ نے فرمایا جو اذان کا جواب دے اور یہ دعا پڑھے، حلت لہ شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، یہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ محمد صحبان سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، میں جس علاقے میں رہتا ہوں یہاں مسجد تقریباً 2 کلومیٹر دور ہے اور اذان کی آواز بھی نہیں آتی، چنانچہ ہم موبائل پر ہی اذان سن کر اقامت کہہ کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کیا اس طرح کرنا صحیح ہے یا ہمیں اذان اور اقامت دونوں کہنی چاہیے؟ نیز جو نمازیں پڑھی گئی ہیں وہ ادا ہو گئیں کہ نہیں؟ بھائی اس طرح کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نمازیں تو ہو گئیں، اذان کے بغیر بھی نماز ادا ہو جائے گی، مگر یہ خلاف سنت ہے۔ فرض نماز آپ کو اذان کہہ کے پڑھنی ہے۔ ہاں اگر اذان کی آواز آپ کو آتی ہے، دور کوئی مسجد ہے جس کی آواز آپ تک آ رہی ہے، پھر آپ کے لیے اذان کہنا یہ ضروری نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، اذان الحی یکفینا، محلے کی اذان ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر اذان کی آواز نہیں آتی تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ پراپر طریقے سے اذان کہیں، اقامت، اور پھر اس کے بعد فرض نماز ادا کریں۔ اذان کے بعد درود و سلام کا حکم۔ ہمارے گاؤں میں اذان سے پہلے اور اذان کے بعد صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ خواجہ صاحب گجرات پاکستان سے۔ دیکھو بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اذان بتائی ہے وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا یا اس کے بعد بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا، یا یعنی بلند آواز سے پڑھنا، چاہے وہ اسپیکر پہ ہو یا بغیر اسپیکر کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ صرف اتنا ثابت ہے کہ جب اذان ختم ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے کہ درود شریف پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ بس اتنا پڑھا جائے گا۔ تو اس سے پہلے اور بعد میں جو پہلے تو درود شریف ہے ہی نہیں، لیکن اور اسپیکر پہ پڑھنا ہے، اپنے طور پر کوئی کسی بھی وقت درود شریف پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اسپیکر پہ جب آپ پڑھیں گے یا اذان سے پہلے بلند آواز سے پڑھیں گے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اذان کا حصہ ہے۔ تو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ کام اگر آپ ثواب سمجھ کے کریں گے تو وہ بدعت ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، درود شریف ہی پڑھ رہے ہیں نا اور کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں۔ تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے، جب اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ تو آپ ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی لگا دیا کریں بلند آواز سے، یعنی مؤذن کو حکم دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ظاہر ہے جب مؤذن یہ الفاظ پڑھے گا تو اس سے پوچھیں گے نا بھائی اذان تو لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو رہی ہے، تو تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد الرسول اللہ تم نے کیوں لگایا؟
تو وہ کہے گا بھائی اس میں حرج کیا ہے, میں غلط تو نہیں کہہ رہا, لا الہ الا اللہ کا مطلب کوئی اللہ کے سوا عبادت کے قائل نہیں, تو ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, تو میں نے کہہ دیا تو پابندی تو نہیں ہے نا شریعت میں محمد رسول اللہ پڑھنے پر. ہم کہیں گے واقعی محمد رسول اللہ پڑھنے پر پابندی نہیں ہے بلکہ ترغیب ہے, لیکن اس موقع پہ نہیں ہے, اس کے علاوہ کسی اور موقع پہ آپ پڑھیں. تو یاد رکھیں جیسے اذان جہاں ختم ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ پہ, تو ختم کرنے میں جب ہم قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں تو اذان جہاں سے شروع ہوتی ہے تو شروع کرنے میں فالو کیوں نہیں کرتے, اس میں اپنی طرف سے کیوں ہم نے درود شریف بڑھا دیا ہے. تو اس لیے یہ عمل غلط ہے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ نفل نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ طاہر انصاری فرانس سے. دیکھیں نماز کے جو ممنوع اوقات ہیں, ایک تو یہ ہے کہ سورج کا ذرا سا کنارہ نکل جائے, یعنی جو جب فجر کی نماز قضا ہوتی ہے نا جس ٹائم پہ سورج ذرا سا نکل جائے تو اب مکروہ وقت شروع ہو گیا, جب تک کہ وہ ایک نیزے تک نہیں پہنچ جاتا, یعنی اس اتنا بلند نہ ہو جائے کہ اس کی میں جو ہے نا تھوڑی سی چمک پیدا ہو جائے, جو پاکستان اور ہندوستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہو, اور دوسرے ملکوں میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے, ناروے میں ہو سکتا ہے بہت ہی زیادہ ہو, لیکن وہاں کے حکام الگ ہیں. تو یعنی سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے تو اس وقت پھر آپ نماز پڑھ سکتے. دوسرا مکروہ وقت ہے جب سورج بالکل سر پہ پہنچ جائے, جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں, تو یہ تقریباً 10 منٹ کا ہے. یعنی اگر ٹائم لکھا ہے نا زوال کا وقت 12:30 تو سمجھ لیں کہ 12:25 سے 12:35 تک مکروہ وقت ہے, یعنی 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد میں. اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو جب غروب ہونے کے قریب پہنچ جائے گا, یعنی غروب ہونے سے ہندوستان پاکستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے, جب اس میں کی تیزی میں کمی پیدا ہو جائے, یعنی سورج کی چمک باقی نہ رہے, تو غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے تک یہ ایسا ہوتا ہے, تو اس وقت بھی مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج مکمل غروب نہ ہو. البتہ اس دن کی عصر اگر نہ پڑی ہو تو پھر پڑھیں گے آپ, کیونکہ عصر کا وقت باقی رہتا ہے, اگرچہ مکروہ ہے عصر کو اتنی دیر تک تاخیر کرنا گناہ ہے, لیکن بہرحال وہ والی عصر آپ کو پڑھنی پڑے گی اس دن کی, اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھے. تو یہ 3 اوقات مکروہ ہیں, اس کے علاوہ کوئی وقت مکروہ. اسلام میں جتنا فوکس نماز کو کیا گیا ہے کسی حکم کو نہیں کیا گیا. اچھا ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ نماز عبادت مقصودہ میں سے, دیکھیں شریعت میں 2 طرح کی عبادتیں ہیں. ایک عبادت تو وہ ہے جو خود مقصود نہیں ہوتی بلکہ اس سے مقصد کوئی دوسرا کام ہوتا ہے, جیسے وضو, یہ بذات خود مقصود نہیں ہے بلکہ وضو کا مقصد کیا ہے, نماز پڑھنا آپ کے لیے حلال ہو جائے, جائز ہو جائے. اب کوئی سارا دن بیٹھ کے وضو ہی کرتا رہے نماز نہ پڑھے تو اس کو ہم بے وقوف کہیں گے. احرام کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ احرام خود کوئی عبادت نہیں ہے, لیکن عمرہ یا حج کرنے کے لیے آپ کو احرام کی حالت میں آنا ضروری ہے. اس احرام کی حالت میں آئے بغیر آپ نہ حج کر سکتے ہو اور نہ عمرہ کر سکتے ہیں آپ. اس لیے ان کو شرط کہا جاتا ہے. شرط کہتے ہیں کسی بھی چیز کا خارج وہ اس کے اندر نہ ہو. نماز کے ارکان کیا ہیں؟ قیام ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے, تلاوت کرنا. وضو نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے بلکہ نماز سے باہر کی چیز ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں وضو نماز کی شرطوں میں سے ہے. پاک ہونا, صاف ہونا, جسم کا پاک ہونا, باوضو ہونا, یہ سب چیزیں نماز کی شرطوں میں سے ہیں. اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو بذات خود مقصود ہیں, جیسے نماز ہے, حج ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے. اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی تو آپ پر وضو بھی لازم نہیں ہے. لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں غسل فرض ہو گیا, کیا رات کو فوراً غسل کرنا ضروری ہے؟ کیا غسل کیے بغیر ہم سو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے بھائی, غسل فرض ہے نماز پڑھنے کے لیے. تو اگر آپ نے رات کو عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے تو پھر تو فوراً غسل فرض ہے تاکہ آپ کے لیے عشاء کی نماز حلال ہو جائے. اور اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو فجر کی نماز میں ابھی 5, 6, 7, 8 گھنٹے باقی ہیں تو فوری غسل کرنا فرض نہیں ہے, کیونکہ غسل عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے. غسل جو فرض غسل ہوتا ہے وہ کیا اس لیے جاتا ہے تاکہ آپ کے لیے فجر کی نماز پڑھنا حلال ہو جائے. تبھی جو پوستی لوگ ہیں فجر پڑھتے ہی نہیں ہیں, وہ 11 بجے اٹھ کے غسل کر رہے ہوتے ہیں, اور زیادہ پوستی پن پہ آپ آ جائیں تو کرتے ہی نہیں ہیں وہ. تبھی غیر مسلموں میں یہ غسل جنابت نہیں ہوتا. جو غیر مسلم لوگ ہیں ان میں غسل جنابت نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھنی ہوتی. ویسے ہی وہ صاف ستھرے ہونے کے لیے بات لے لیں تو ان کی مرضی ہے, نہیں لیں تو بھی کہتے ہیں کیا ہے بس چلو ویسے پورا مہینہ گزر جاتا ہے. تبھی اسلام میں حکم یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے تو اس کو غسل کرایا جائے, کیونکہ ہو سکتا ہے اس پہ غسل فرض ہو اور اس نے نہ کیا ہو.
تو غسل ہو گیا، وضو ہو گیا، یہ ان کی فرضیت کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے لیے عبادت جو نماز ہے وہ آپ ادائیگی کر سکیں۔ تو اب اس کو سمجھیں کہ عبادت مقصودہ بہر صورت کرنی ہی کرنی ہے۔ جہاد کس میں داخل ہے؟ عبادت مقصودہ میں ہے یا غیر مقصودہ میں؟ بولو نا، غیر مقصودہ میں۔ وہ بذات خود مقصود نہیں ہے۔ بذات خود مقصد کیا ہے؟ اللہ کا دین غالب ہو جائے، دشمن کا شر ٹوٹ جائے۔ تو اگر دشمن کا شر ویسے ہی ٹوٹ گیا، سلو ہو گئی اور دشمن نے ہتھیار ڈال دیے، تو شریعت بلا وجہ لڑائی کا حکم نہیں دیتی، بلکہ جہاد کے بارے میں جب ہم اصول فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جہاد بذات خود، یعنی اول نظر میں دیکھا جائے، اول نظر میں، میرے اتنے سے بیان کو کلپ کاٹ کے نہ کوئی بنا دے، اتنی سی بات کو نہ چلا دیتے ہیں لوگ، پوری بات نہیں کر رہے ہوتے۔ پہلی نظر میں اگر دیکھا جائے تو فساد ہے، اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جو اللہ جس کو پسند کرتا ہو، مار کٹائی، قتل و غارت، معصوم لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں۔ چاہے جب آپ جہاد کرتے ہو تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ عورتوں بچوں کو قتل نہ کیا جائے، لیکن جب بھی بم گرے گا، آپ نے نشانہ تو دشمن کے فوجیوں کو بنایا، لیکن بم کے دھوئیں اور چھرے کہیں نہ کہیں تو پہنچیں گے۔ بم تو یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ بھئی ادھر پھٹنا ہے، یہ ادھر ادھر دائیں بائیں اگر کوئی بے گناہ لوگ گزر رہے ہیں تو ان کی قریب سے گزر جانا ہے۔ غریبی میں 2-4 معصوم لوگ بھی مر جاتے ہیں اس سے، تو انسانیت قتل ہوتی ہے، اس میں لوگ معذور ہو جاتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے علماء جو اصول فقہ کی کتابیں جنہوں نے صدیوں پہلے لکھی ہیں وہ کہتے ہیں جہاد میں تو خون خرابہ ہے اور اللہ کو زمین میں فساد پسند نہیں ہے، کسی بھی درجے میں پسند نہیں ہے، لیکن یہی جہاد بہت بڑی عبادت ہے جب فساد ختم کرنے کے لیے ہو، جب فساد ختم کرنے کے لیے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ اگر یہ جہاد نہیں ہوگا تو خون خرابہ رکے گا تھوڑی، اس سے بڑا خون خرابہ ہوگا۔ ابھی قریب میں اس کی مثال ہے، انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، پڑوسیوں نے میزائل داغنا شروع کر دیے۔ ہم اگر کہتے بھئی جہاد تو فساد ہے، ہم اگر بم برسائیں گے ماریں گے تو یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، تو بہتر یہی ہے کہ کچھ نہ کیا جائے، تو ادھر کچھ ہو نہ ہو، ہم اب تک اس دنیا کی مارکیٹ سے شارٹ ہو چکے ہو۔ لوگ کہتے کہ جی ایک مسجد تھی جہاں مفتی صاحب کا بیان ہوا کرتا تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں یوٹیوبر بتا رہے ہوتے، یوٹیوبر بھی جا چکے ہوتے، اتنا فساد ہوتا ہے جب۔ اس لیے جہاد عبادت غیر مقصودہ ہے، مقصودہ نہیں ہے، لیکن ہے بہت بڑی عبادت، جب فرض ہو جائے تو بہت ثواب ہے اس میں۔ تو یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جہاد کیے بغیر غلبہ مل گیا وہاں آپ نے جہاد نہیں کیا۔ طائف والے آئے، انہوں نے کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے، آپ سے سلو کرنا چاہتے ہیں، اور ہم آپ کے مذہب کو بھی قبول کر رہے ہیں، اسلام کو بھی، لیکن چند چیزیں جو ہے اس پہ کمپرومائز کریں۔ تو جو اسلام کی بنیادی چیزیں تھیں اس پہ تو آپ نے کمپرومائز نہیں کیا۔ جیسے انہوں نے کہا ہم شراب ہمارے لیے حلال ہوگی، فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو اسلام کی بیسک چیزیں ہیں نا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک قبیلے سے آپ کا معاہدہ ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم جو جزیہ دیں گے لیکن اس کو جزیہ کا نام نہیں دیں گے، تو حضرت عمر نے فرمایا ہم اس کو جزیہ سمجھیں گے، تم اس کو کچھ بھی نام دے دو، نام میں کچھ بھی نہیں رکھا، آپ اس کو کوئی بھی نام دے دو۔ تو آج ہمارے دینداروں میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت کا اس سے مقصد کیا تھا۔ دو انتہائیں ہیں ہماری سوسائٹی میں، ایک انتہا تو ان اسکالرز کی ہے جنہوں نے دین کا بیڑا ہی غرق کر دیا، انہوں نے جو عبادت مقصودہ تھی اس میں بھی تحریف کر دی۔ انہوں نے کہا ایکچولی روزے کا حکم تو اصل میں اس لیے تھا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تو ایکچولی وہ صبح سے میں نے چائے نہیں پی، ایک دفعہ بن کے آئی چائے، دوبارہ میں نے بھیجی ہے اس لیے دیر ہو گئی، دوبارہ ڈانٹ کے بھیجی ہے، اس کو چائے بولتے ہیں، وہ میرے بچے نے بنائی چائے، میں نے اس کو چائے بولتے ہیں، اب بنا کے لائے چائے، یہ کٹ کر دینا، بیان سے کٹ کر دینا۔ وہ ایک میم دیکھی آپ لوگوں نے، ایک میم بڑی آ رہی، مجھے بڑے مزے آتی لگتی ہے، ایک لمبی لمبی پھینک رہا، دوسرا ایسے سڑپے مار کے چائے پی رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت غور سے اس کی بات سن رہا ہے، اور وہ بڑی لمبی پھینک رہا ہوتا ہے۔ بھائی ویڈیو نہیں بنایا نا، بس جزاک اللہ۔ تو ایک فریق نے تو کیا کیا، جو عبادت مقصودہ تھی نا اس کا بھی انکار کر دیا۔ ایک فرقہ ہے وہ نماز کا منکر ہے، وہ کہتے ہیں نماز ہے ہی نہیں اسلام میں، ایکچولی وہ تو اس لیے تھی۔ منکرین حدیث بھی بہت سے نماز کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نماز کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تو گیدرنگ تھی اور بے حیائی سے تمہاری جان چھوٹ جائے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، اور یہ تو اب نماز روک ہی نہیں رہی ہے تو اب نماز پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ تو یہ بالکل غلط دلیل ہے بھائی، نماز عبادت مقصودہ میں سے ہے، یہ خود مقصود ہے، یہ خود کیا ہے، مقصد ہے۔ آپ کو نماز بے حیائی سے روکے نہیں روکے آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ رمضان کا روزہ آپ نے ہر صورت میں رکھنا ہے، چاہے
وہ رمضان کا روزہ آپ کے اندر تقوی پیدا کرے یا نہ کرے. روزے کی حکمت اللہ نے کیا بیان کی ہے؟ تقوی. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. کیا ہو رہا ہے پیدا؟ کتنے لوگ ہیں رمضان میں بھی ٹھگ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، فلمیں دیکھ کے ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں روزے میں، تو تقوی تو پیدا ہی نہیں ہو رہا. تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ روزہ چھوڑ دیں وہ؟ نہ بالکل نہیں، روزہ پھر بھی رکھنا پڑے گا. نماز کا بنیادی مقصد ہے اللہ سے تعلق کیا ہو جائے آپ کا؟ مضبوط. بہت سے لوگوں کا نہیں مضبوط ہو رہا ہوتا نماز سے تعلق، پھر بھی نماز چھوڑنے کی ان کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ عبادت مقصودہ میں سے خود مقصود ہے، اس کو کرنا ہے آپ نے ہر صورت میں. تو کچھ لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ چونکہ نماز سے مقصد حاصل نہیں ہو رہا لہذا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. ایسے لوگ یہ تانے دیتے ہیں کہ تمہیں ایسی نماز کا کیا فائدہ جو تمہیں جھوٹ سے نہ بچا سکے. چھوڑو، اس سے تو وہ انگریز ہی اچھے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، سچ تو بولتے ہیں نا کم از کم. ایسی نماز سے کیا فائدہ جو تمہیں کرپشن سے نہیں روک سکتی. اس سے بہتر تو وہ ایماندار آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا لیکن بے ایمانی نہیں کرتا. نہ یہ جملہ زبان سے مت نکالا کرو. بے ایمانی کرنا الگ جرم ہے، نماز چھوڑنا الگ جرم ہے. اسلام سے پتہ چلتا ہے کہ نماز قضا کرنا بے ایمانی سے بڑا جرم ہے اللہ کی نظر میں. نماز قضا کرنا اللہ کی نظر میں بے ایمانی سے، بول لینا یا سب کو چائے پلاؤں کیا تب ایکٹیو ہوں گے کیا؟ ہاں تو آپ ایسے سس سے لگ رہے ہو یار. تو اتنا تھوڑی ہے کہ میں نے پیے تو اب میں سب کو پلاؤں بیٹھ کے، کبھی پلا بھی دیں گے انشاءاللہ. تو نماز چھوڑنا اللہ کی نظر میں یہ زیادہ بڑا جرم ہے، کرپشن بھی بڑا جرم ہے. تو وجہ کیا ہے؟ ہم نے انسانوں سے پوچھا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. قرآن سے آپ پوچھو تو قرآن جتنا فوکس نماز کو کرتا ہے اتنا کسی چیز کو نہیں کرتا. کیوں فوکس کرتا ہے نماز کو؟ اللہ کہتے ہیں پہلے مجھے تو مانو، اور تم مجھے مانتے ہو اس کا ثبوت پیش کرو. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ نماز. جہاں ایمان والوں کی اللہ نے علامات بیان کی ہیں، سب سے پہلے نمبر پہ اگر کسی چیز کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کس کا؟ نماز کا. نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. باقی سب چیزیں بعد میں. معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں، یہ بھی اگلے نمبر پہ بیان کیا اللہ نے. ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، سب علامتیں بعد میں بیان ہوتی ہیں. اللہ کی نظر میں جب اللہ ایمان والوں کی علامتیں ذکر کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے کس کو بیان کرتے ہیں؟ نماز کو. یہاں ایک اشکال ہوگا، بھائی یہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نماز کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں، بھلے لوگوں کو ٹوپیاں کراتے رہو، جھوٹ بولتے رہو. یہ وجہ نہیں ہے کہ اللہ کو جھوٹ سے نفرت نہیں ہے. قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. اصل میں اللہ نے نماز کو سب سے زیادہ فوکس اس لیے کیا ہے کہ ہم کسی چیز میں اچھائی اور برائی کا جو کرائیٹیریا اور معیار ہے نا ہمارا، وہ ڈیفرنٹ ہے، اور اللہ کا معیار ہم سے بولو ڈیفرنٹ. جیسے کوئی بھی شخص بات کر رہا ہوں نا، ہم کہتے ہیں یار اس میں میرا جو کیا ہے وہ اوپینین ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، میں ذرا ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں، میں تھوڑا مختلف زاویے سے چیزوں کو دیکھتا ہوں. مجھے آج پتا چلا کامران مسیح تو پائلٹ ہی نہیں ہے، اگرچہ بیان سے ہٹ کے ایک بات ہے. آج پتا چلا کامران مسیح تو، میں تو جانے والا تھا اس کے گھر. آپ کو حیرانگی ہو رہی ہے؟ وہ تو نیویگیٹر ہے ایئر فورس میں، اچھی بات ہے، یعنی چلو ایئر فورس میں کوئی نہ کوئی اس کی خدمات ہیں، لیکن وہ تو پائلٹ ہی نہیں ہے. اچھا مجھے یہ اس لیے پائلٹ ہی نہیں ہے بھائی، وہ نہ جہاز کا پائلٹ ہی نہیں. اچھا آدمی ہے، ہمیں کو اس سے وہ نہیں، چلو ایئر فورس میں ہونا بھی ہمارے لیے فخر کی بات ہے. ایئر فورس میں ہے بس اتنا بھی کافی ہے، مقصد کسی کو حوصلہ شکنی کسی کی کرنا نہیں. مجھے یہ اشکال اس لیے ہوا، میں نے کہا یار ایک ہی پائلٹ تھا، باقی ہم تو سنے 40 جہاز اڑے تھے. یہ جو فائٹ ہوئی ہے نا اس کو ڈاگ فائٹ کہا جاتا ہے نا. دیکھو کتا کیسے لڑتا ہے، وہ مہمان اپنے جو گھر یار یہ ٹاپک چینج ہو جائے گا، اس کو نماز کے بعد سوال جواب کے سیشن میں اس کو نمٹائیں گے ہم اس مسئلے کو، ورنہ یہ سارا بیان میرا جنگ پہ چلا جائے گا پھر. تو لیکن بہرحال آج مجھے پتا چلا کہ نہیں میں نے جو رپورٹیں طلب کی ہیں وہ بالکل، میں یوٹیوب کی رپورٹ نہیں پیش کر رہا، میرے پاس بھی 2 رپورٹیں ہیں، بیویاں 4 ہیں لیکن رپورٹیں 2 ہیں. تو اچھا خیر یہ تو پھر ٹاپک چلتا رہے گا زندگی بھر. لوگ کیا کرتے ہیں، والدین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو ان کی ساری زندگی کی نمازیں کاؤنٹ کرتے ہیں کہ کون کون سی نمازیں انہوں نے نہیں پڑھی ہیں. پھر علماء کرام سے رابطہ کرتے ہیں کہ حضرت میرے والد کے ذمے مثال کے طور پر 3000 نمازیں تھیں،
تو کیا شرعی طور پر ان کا فدیہ مجھ پہ دینا لازم ہے؟ مفتی صاحب جواب میں کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے وصیت نہیں کی اور وراثت نہیں چھوڑی تو پھر آپ پر شرعاً لازم نہیں ہے۔ پھر بندہ یہ پوچھتا ہے مفتی صاحب سے، اگر میں خوشی خوشی یہ دینا چاہوں تو کیا میرے والدین کو فائدہ ہوگا؟ مفتی صاحب جواب میں کہتے ہیں ہاں، جملہ مکمل کریں، ہوگا۔ پھر جو پوچھنے والا ہے وہ کہتا ہے میرے ذمہ لازم تو نہیں ہے، لیکن اگر میں دوں گا تو امید ہے میرے والدین سے عذاب ہٹ جائے۔ پھر اس کے دل میں یہ بات آتی ہے اگر نہیں دیا تو عذاب ہوتا رہے گا۔ تو بتاؤ دنیا میں کون ہے جو ماں باپ کو عذاب میں دیکھنا چاہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عملی طور پر وہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھے دینا ہے۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اور 4-4 5-5 ہزار نمازوں کا فدیہ 4-5 ہزار روپے نہیں ہوتا، جائیدادیں بک جاتی ہیں لوگوں کی۔ اس لیے میں جب یہ مسئلہ پبلک کو بتاتا ہوں تو میرا بتانے کا اسٹائل تھوڑا سا چینج ہوتا ہے، کیونکہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ شریعت چاہتی ہے کہ والدین کی وراثت اولاد میں تقسیم ہو، وہ فائدہ اٹھائیں اس وراثت سے۔ تو اگر یہ حدیث میں حکم ہوتا نا اس طریقے سے کہ ماں باپ مر جائیں تو تم نے ان کی نمازوں کا کفارہ دینا ہے، اگر ہوتا تو پھر تو آپ کے پاس دوسرا آپشن نہیں تھا۔ حدیث میں ایسا کوئی آرڈر ہے نہیں۔ تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ نے اپنی نمازوں کی وصیت کی ہے تو پھر جتنی جائیداد چھوڑی ہے اس میں 1/3 میں وہ وصیت پوری کی جائے گی، 1/3 میں، کیونکہ ان کو یہ رائٹ تھا کہ زندگی میں 1/3 یعنی 33.3% کی وہ وصیت کر سکتے تھے، وہ تو پھر آپ نے ویسے ہی کرنی ہے۔ لیکن اگر انہوں نے وصیت نہیں کی ہے تو پھر آپ صرف ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور جو صدقہ خیرات کی ٹوٹی پھوٹی اللہ توفیق دے دے، کسی غریب مسکین کو کھانا کھلا دیا، کسی کو کنواں کھدوا دیا، جو نارملی کرتے ہیں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، اور اپنے اوپر ایک چیز مسلط نہ کریں کہ پتہ نہیں میرے ماں باپ نے نمازیں چھوڑی ہیں تو عذاب میں نہ ہو، بس دعائیں مغفرت کریں، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ شریعت ہمیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ تو اب وہ چونکہ ان کی نمازیں گئیں، وہ اب جو ہے نا وہ سزا تو متعین ہے، اب دعائیں مغفرت کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، تو اب لاکھوں کروڑوں روپے اس میں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ٹینشن نہ لیں آپ، بس دعائیں مغفرت کریں ان کے لیے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہوتا ہی ہے نا کہ جب پریکٹیکلی کوئی مفتی پبلک میں رہتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں، تو یہ بہت زیادہ لوگ حرج میں آئیں گے، کیونکہ نمازیں تو آج کل بہت سے لوگ شارٹ کر رہے ہیں۔ کون کون اپنے ماں باپ کی فدیے دیتا رہے گا ساری زندگی بیٹھ کے؟ وہ تو فدیوں میں ہی ساری آدھا ہو جائے گا بیچارہ، اتنی زکاتیں نکالے گا، اتنے فدیے دے گا کہ خود کل لوگوں سے فدیے لے رہا ہوگا۔ تو اس لیے اب آپ کے پاس سوائے توبہ استغفار کے کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو اب وہ نمازیں چھوڑ دی، بس توبہ کرو، اللہ معاف کر دے، اللہ سے امید ہے آپ دعائیں جاندار طریقے سے کرو، اللہ سے امید ہے اللہ معاف کر دے گا، اور نارملی جو صدقہ خیرات ایصال ثواب کے لیے کر سکتے ہو وہ کرو۔ قضائے عمری کی نماز، اس زمانے میں بعض مذہبی اسکالرز نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ قضائے عمری لازم نہیں ہے، ہر گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، تو نماز اگر قضا ہو گئی، جان کر کسی نے قضا کر دی تو اب توبہ سے معاف ہو جائے گی۔ اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں پتہ چلتا ہو کہ نمازیں جب ہزاروں لاکھوں آپ کے ذمے ہوں تو قضا پڑھنا بھی ضروری ہے، ایسی ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے اور ان کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ قضائے عمری لازم نہیں ہے، لیکن پوری امت کا اجماع رہا ہے ماضی میں کہ جب بھی آپ کے ذمے نماز قضا ہوگی آپ پر توبہ بھی لازم ہے اور نماز کی قضا لوٹانا بھی لازم۔ امام احمد ابن حنبل اس کے قائل ہیں کہ اگر آپ نے جان کے نماز قضا کر دی تو صرف توبہ کرنی پڑے گی، قضا نہیں کرنی پڑے گی، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قضا لازم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب جان کے نماز قضا کر دی تو آپ اسلام سے ہی خارج ہو گئے، کافر ہو گئے، نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ تو جب کافر سے مسلمان ہو گئے تو جس کافر نے نمازیں چھوڑی ہیں اس پہ نمازیں تھوڑی لازم ہوتی ہیں۔ تو وہ جو قول ہے نا کہ نماز جان کر قضا کی تو قضا لازم نہیں ہے، وہ ایک الگ قول کی بیس پہ ہے۔ وہ قول یہ کہ نماز جان کے چھوڑ دینے والا کافر ہے، تو ہم تو اس کو کافر نہیں سمجھتے، ورنہ 2-4 آدمی رہ جائیں گے جنت میں جانے کے لیے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اور سارا دن تجدید نکاح ہی ہوتا رہے گا، آج فلاں نماز چھوڑ گئی، چل بھی دوبارہ نکاح پڑھا، فلاں نماز چھوڑ گئی دوبارہ نکاح پڑھا، مہر دے دے کے آدھا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟
تو اس لیے ہم تو جمہور کے قول کو لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے، امام شافعی کے، امام مالک کے قول کو لیتے ہیں کہ نماز جان کر قضا کر دینے سے کافر ہونے کے قریب تو ہو جاتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا۔ تو جب آپ اس قول کو لیتے ہیں تو پھر اس قول میں تو یہ ہے کہ جب آپ نے جان کے نماز چھوڑی تو آپ مسلمان ہی ہیں۔ اب جب آپ دوبارہ توبہ کریں گے تو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور نمازیں لوٹانی بھی پڑیں گی۔ تو جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں نا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اتنے سالوں کی نمازیں قضا پڑھانی پڑیں گی، قضا لوٹانی پڑیں گی، آپ ان سے پوچھا کرو کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ نہیں لوٹانی پڑیں گی۔ دلیل ہمیشہ اس سے پوچھی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینۃ علی المدعی، صحیح حدیث ہے یہ، والیمین علی من انکر، دلیل ہمیشہ اس کے ذمے ہے جو دعویٰ کرے، اور جو دعوے کا انکار کرے اس سے صرف قسم لی جائے گی، اس سے دلیل نہیں پوچھی جائے گی۔ میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں، آپ لوگ کا دماغ حاضر ہے کہ نہیں ہے؟ مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ امیر حمزہ صاحب۔ میں نے کورٹ میں کیس کیا کہ امیر حمزہ نے مجھ سے 2 لاکھ روپے لے کے کھا گیا ہے، دے نہیں رہا۔ امیر حمزہ 2 لاکھ روپے لے کے مجھ سے کھا گیا، دے نہیں رہا۔ میں ان کو کورٹ میں گھسیٹ کے لے گیا۔ کورٹ نے پوچھا امیر حمزہ کیا تو نے مفتی صاحب سے 2 لاکھ روپے لیے؟ امیر حمزہ کہے گا کہ میں نے نہیں لیے۔ میں نے جج صاحب سے کہا جج صاحب اس سے پوچھو اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ میں نے اس کو 2 لاکھ روپے نہیں دیے، اس کے پاس کیا دلیل ہے، گواہ پیش کرے کہ اس نے مجھ سے 2 لاکھ روپے نہیں لیے۔ جج نے اس سے پوچھنا شروع کر دیا بتا بھائی تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو نے نہیں لیے۔ تو جج کو دماغی علاج کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ویسے تو ججوں کو ہوتی، استغفر اللہ، یعنی جج کو دماغی علاج کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس سے پوچھ رہا ہے کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو نے نہیں لیے۔ ابے نہیں لینے کی دلیل نہیں ہوتی، دلیل اس پہ ہوتی ہے دیے ہیں۔ جج مجھ سے پوچھے گا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے دیے ہیں، تم گواہ لے کر آؤ۔ میں کہوں میں جب دے رہا تھا میرے پاس گواہ تھوڑی تھے، اس کے بولو گواہ لے کر آئے کہ اس نے نہیں لیے۔ ابے نہیں لینے پہ دلائل نہیں ہوتے، دلائل اس پہ ہوتے ہیں کہ میں نے دیے۔ ہاں میں نے 2 گواہوں سے ثابت کر دیا، جمشید اور غفار کو میں لایا، میں نے 2 گواہوں سے ثابت کر دیا کہ جج صاحب یہ دونوں گواہی دے رہے ہیں کہ فلاں تاریخ کو اتنے بج کے اتنے منٹ پر اس کو میں نے 2 لاکھ روپے دیے ہیں۔ اب یہ دعوے کی نوعیت چینج ہو گئی، میں نے ثابت کر دیا۔ اب یہ جواب میں کہہ رہے جج صاحب میں نے وہ 2 لاکھ منگل کو واپس کر دیے تھے، جج صاحب میں نے وہ 2 لاکھ روپے منگل کو واپس کر دیے۔ اب جج مجھ سے پوچھ رہا ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ واپس نہیں کیے؟ اب یہ الٹا سوال ہو جائے گا۔ اب جج اس سے پوچھے گا کہ تم نے منگل کو واپس کیے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے واپس کیے؟ تم گواہ لے کر آؤ۔ اب مدعی کون بن گیا؟ یہ تو جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے۔ اب قضائے عمری کے مسئلے میں سمجھو خوب اچھی طرح، تبھی تو ہم کہتے ہیں مجتہدین کو فالو کرو، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل۔ یہ قرآن و سنت کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے۔ آج کل کے اسکالرز کے پاس حدیثیں تو ہیں، حدیث سمجھنے کے لیے جو کھوپڑی ہونی چاہیے نا، حدیث کا مطلب سمجھنے کے لیے جو سینس ہونی چاہیے، وہ سینس مارکیٹ سے شارٹ چل رہی ہے۔ تو قضائے عمری پر دلیل کی ضرورت نہیں ہے، دلیل ان لوگوں سے ہم مانگیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ نماز جب قضا ہو جائے تو قضا پڑھنا ضروری نہیں ہے، صرف توبہ سے معاف ہو جائے گی، یعنی نماز پڑھے بغیر بھی ذمے سے ساقط ہو سکتی ہے۔ ہم کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے قرآن و سنت میں کہ نماز آپ کے ذمے تھی اور آپ نے نہیں پڑھی تو وہ ذمے سے صرف توبہ سے ساقط ہوگی۔ دنیا میں کوئی بھی چیز جو آپ کے ذمے میں ہو صرف ایکسکیوز کرنے سے کبھی بھی ساقط نہیں ہوتی۔ میں نے اس سے 2 لاکھ روپے قرضہ لیا، میں نے کہا منگل کو دوں گا، ٹائم منگل کا تھا، بدھ کو تک میں نے ڈیلے کر دیا تو قضا کر دیا نا۔ جب ایک چیز میں نے ڈیلے کر دی تو میں ایکسکیوز بھی کروں گا اور پیسے بھی دوں گا۔ اب یہ میرے پاس آئے کہ آپ نے پیر کا وعدہ کیا تھا مفتی صاحب، ابھی تک آپ نے میرے پیسے نہیں دی، میں سخت ٹینشن میں گیا ہوں۔ میں نے کہا میں بہت ایکسکیوز کرتا ہوں آپ سے، آئی ایم ویری سوری، آئی ایم سوری۔ کہہ کہ چلے ٹھیک ہے، آپ نے ڈیلے کر دیا، قضا کر دیا، ٹائم پہ آپ نے پے نہیں کیا، کوئی بات نہیں، اب آپ کے ذمے میں تو ہے نا، اب آپ دے دیں، میں معاف کرتا ہوں لیکن اب آپ دے دیں۔ میں نے کہا جب تو نے معاف کر دیا تو ساقط ہو گیا۔ وہ کہے گا بھائی میں نے ڈیلے کرنے کے جرم کو معاف کیا ہے، قرضہ معاف میں نے نہیں کیا، کیا دلیل ہے کہ میں نے قرضہ بھی معاف کیا ہے؟ میں کہوں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ معاف نہیں کیا؟ تو یہ وہی بے وقوفوں والا سوال ہو جائے گا، کہے گا بھائی مفتی صاحب آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ میں نے قرضہ بھی معاف کر دیا ہے؟
تو ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جو کہتے ہیں قضا پڑھے بغیر بھی ساقط ہوتی ہے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ کا قرضہ تھا، نماز ذمے میں تھی آپ کے، اور آپ پڑھے بھی نہیں پھر بھی اللہ نے معاف کر دیے پڑھے بغیر؟ کوئی قرآن کی آیت دکھاؤ یا کوئی حدیث دکھاؤ، کیونکہ اللہ کی بات ہم تک یا تو قرآن کے ذریعے پہنچتی ہے یا نبی کے ذریعے۔ تو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ جس نے نماز جان کر قضا کر دی تو صرف توبہ سے معاف ہو جائے گی، دینا ضروری نہیں ہے، قضا ضروری نہیں ہے؟ اور حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ جس نے نماز جان کر قضا کر دی صرف توبہ سے معاف ہو جائے گی؟ بلکہ حدیث اور قرآن میں الٹا لکھا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضا، اللہ کا قرض اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ نبی سے جب بھی نماز قضا ہوئی ہے، چاہے جان کر ہوئی ہو، آپ ظاہر ہے جان کے ویسے نماز قضا نہیں کریں گے، لیکن جنگ میں آپ سے نماز قضا ہوئی، غزوہ خندق میں 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں، تیروں کی برسات تھی، آپ نماز پڑھ نہیں پائے تھے، اور اس وقت اللہ نے سفر میں نماز کیسے پڑھی جائے یہ طریقہ بھی نہیں بتایا تھا کہ جنگ میں کیسے نماز پڑھی جائے، تو اس لیے آپ کی نماز قضا ہو گئی۔ تو صرف توبہ کو کافی نہیں سمجھا گیا، 4 نمازیں قضا کی گئی ہیں پھر اگلی پڑھی گئی ہے۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جب آپ سے جان کے نماز قضا ہو گئی تو نہ صرف یہ کہ قضا پڑھنا ضروری ہے بلکہ اگلی ہوگی نہیں جب تک پچھلی قضا پڑھو گے نہیں آپ۔ ہاں جب نمازیں بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر ترتیب ساقط ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ لوگ ایک دلیل اور دیتے ہیں، بھائی جب اتنی ساری نمازیں آپ کے ذمے آ گئیں، 10 سال کی نمازیں، 20 سال کی نمازیں، تو وہ صرف توبہ سے معاف ہوں گی، قضا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے۔ 20 سال کی نمازیں پڑھنا ٹینشن کا کام ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ تو کہہ رہے دین میں ٹینشن نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ میرے بھائی کہ ہم اگر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا 10 سال کی نمازیں ایک دن میں کمپلیٹ کر لے پھر ٹینشن ہوتی، علماء تو کہتے ہیں 10 سال کی نمازیں 10 سال میں کمپلیٹ کر لو میرے بھائی۔ اس کی مثال ہے آپ پہ 1 کروڑ کا قرضہ آ گیا، آپ نے کہا تھا منگل کو دوں گا، اب آپ دے نہیں رہے، تو جج کہتا ہے قسطوں میں دے دے بھائی۔ جج یہ تھوڑی کہے گا کہ معاف، کیونکہ قرضہ زیادہ ہے لہذا معاف۔ جج کہے گا جتنی گنجائش ہے سورس آف انکم دکھاؤ اور اپنے ایکسپینسز دکھاؤ، اتنا بچ رہا ہے نا، یہ جو بچ رہا ہے نا یہ منتھلی ماہانہ کر کر کے دے دو۔ پوری دنیا میں لا یہی ہے کہ قسطیں باندھی جاتی ہیں، معاف نہیں کیا جاتا۔ معاف جب ہی ہوگا جب صاحب حق معاف کر دے۔ تو جب اللہ کہہ دے کہ میں نے نماز ساقط کر دی ہے تو ہم کہیں گے بھائی نماز ساقط ہو گئی ہے، لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق اللہ نے ایسا کچھ کہا نہیں ہے، نہ اللہ نے کہا ہے نہ اللہ کے نبی نے کہا۔ تو حرج جب ہوتا جب علماء یہ کہتے کہ ایک ہی دن میں ساری نمازیں پڑھی جائیں گی، ایک دن میں نہیں، 10 سال کی نمازیں آپ کتنے دن میں پڑھیں؟ 10 سال میں پڑھیں، ہر نماز کے ساتھ ایک قضا کرنا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ چلو بھائی اگلا سوال، بچہ میرے ہاتھ میں سے گزارش ہے کہ ایک بندے کو بیماری کی وجہ سے ختنہ کرانے سے روکا گیا تو اس کی کمائی کا کیا حکم ہے؟ ہاں بھائی ختنے کا کمائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک آدمی نے ختنے کی، ایک قریبی دوست کو دعوت میں نہیں بلا سکا، ایک آدمی نے ختنے کی قریبی دوست کو دعوت میں نہیں بلا، وہ ناراض ہو گیا تو وہ گیا ہمارے حضرت کے کسی استاذ یا والد صاحب کے پاس۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے والد جو تھے نا بڑے خوش مزاج تھے، تو جا کے کہنے لگا اس نے ختنے کی دعوت کی مجھے بھی نہیں بلایا۔ حضرت کے والد نے فرمایا اتنی سی بوٹی تھی کس کس کو کھلاتا میرے بھائی؟ اتنی سی بوٹی تھی کس کس کو کھلاتا، شکر کر نہیں بلایا۔ جی شادی کے لیے دعا۔ اچھا میرے بھائی جس کے ذمے قضا نمازیں ہوں اور رکاوٹ نہ کر سکتا ہو کتنے دن میں، تو کتنے دن ادا کرے؟ بھائی روزانہ 1 دن کی کم از کم نماز قضا کرے، فجر کے ساتھ فجر پڑھ لے، ظہر کے ساتھ ظہر پڑھ لے، اس طرح سے۔ کیا جنازے کے بعد شامل ہونے والے افراد کو کھانا کھلانا لازم ہے، بریانی وغیرہ؟ دیکھو ایک تو میت کے نام پہ کھانا ہوتا ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار دور سے آتے ہیں تو بھوک کا ٹائم ہوتا ہے، وہ جنازہ دفنا کے آتے ہیں، ان کا پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہوتا ہے، تو ان کو کھانا کھلانے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر ان کو بھی نہیں کھلائیں گے تو 2-4 جنازے اور لیٹے ہوئے ہوں گے، کیونکہ ہم خود بھوکتے ہوئے ہیں۔ ہمارے ایک ریلیٹیو کا انتقال ہوا، ہم گئے کراچی سے ملیر لانڈھی، وہ بھوک سے حالت خراب ہوئی ہوئی تھی، دفنا کے آئے ہیں تو بھائی خود لگنے لگا کہ اب اگلا نمبر کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ تو کسی پڑوسی نے کھانا لگا دیا، ہم نے کہا اس کو اتنی دعائیں دی کہ اللہ تیرا بھلا کرے۔ تو ایسی ضرورت میں اگر کوئی کھانا کھلا رہا ہے تو میت کے اہل کھانا نہ کھلائیں، کیونکہ حدیث میں ہے خود ان کو کھلاؤ، یہ غم میں ہے۔ لیکن اڑوس پڑوس کو چاہیے کہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں دور سے اور کھانے کا ٹائم بھی ہو چکا ہے، بعض دفعہ ٹائم ہی نہیں ہوتا کھانے کا، پھر ضرورت نہیں ہے،
کھانے کا ٹائم بھی ہے, دور سے آئے ہوئے ہیں تو ان کو بھوک لگ رہی ہے, تو ان کو کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ والا کھانا نہیں کہلائے گا جس کو میت کا کھانا کہتے ہیں, تو ضرورت کی وجہ سے. قرآن پاک میں ہے لیس علیکم ان تأکلوا جمیعا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساتھ کھانا اور اکیلے کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے. اور حدیث میں ہے کلوا جمیعا ولا تتفرقوا, مطلب ایک ساتھ کھاؤ. دیکھو قرآن میں آتا لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا, اس آیت کا ایک خاص مطلب ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ کسی کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ, بہت شدید وعید ہے اسلام میں اس پر کہ کسی کا ایک نوالا بھی آپ حرام نہیں کھا سکتے. تو صحابہ ڈر گئے, انہوں نے کہا ہم تو رشتہ داروں کے ہاں جا کے مل جل کے کھاتے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ 2 نوالے ہم زیادہ کھا لیں, جتنا حق بنتا ہو اس سے ہم زیادہ کھا لیں. تو گھروں میں جا کے انسان بے تکلف ہو کے کھاتا ہے اپنے چچا خالہ پھوپھی ماموں کے گھر نا. تو قرآن نے خوف کو ختم کر دیا کہ نہیں بھائی یہ تو تمہارے ریلیٹو ہیں, ان کے گھر جا کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, وہاں کوئی نوالے گنتا تھوڑی ہے. تو لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا, انڈیویجولی بھی کھا سکتے ہو انفرادی طور پر, اور مل جل کے بھی کھا سکتے ہو. اس میں کوئی 2 نوالے زیادہ کھا لیے کسی نے کم, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ تو ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ جائز ہے. باقی حدیث میں ترغیب ہے کہ اکٹھے کھانا یہ زیادہ بہتر ہے, اس سے برکت ہوتی ہے, محبت بڑھتی ہے. انگریزوں میں کیا ہو گیا ہے, محبت مارکیٹ سے شارٹ. ہر آدمی اخپل طریقے سے بس انڈیویجولی بیٹھ کے کہیں کھا رہا ہوگا. گھروں میں بھی اب دیکھو پہلے دسترخوان لگتا تھا, سب مل کے کھاتے تھے. اب کیا ہوتا ہے, کچن سے سب نے اپنے سالن نکالا, کوئی ادھر صوفے کے نیچے گھسا ہوا ہے, کوئی بیڈ کے نیچے گھسا ہوا ہے, کوئی کچن میں گھسا ہوا ہے, ہر آدمی اپنے طریقے سے. تو اس سے محبتیں کیا ہوتی ہیں, ختم ہوتی ہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے نا. باقی جائز یہ بھی ہے, سب طرح سے جائز ہے. کھانے کو فوکس کرو, طریقے کو فوکس